بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات بر محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے آیت تطہیر اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ سب سے پہلے آیت تطہیر کے اندر جو مفردات استعمال ہوئے ہیں اس پر غور کیا جائے اور پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے بارے میں۔ انما کلمہ حصر استعمال ہوا ہے۔ کلمہ حصر وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جس کو اگر بطور مثال پیش کیا جائے کہ جیسے ایک کمرے میں کسی شے کو لا کر بند کر دیا جائے اور تالا لگا دیا جائے، اب کوئی شے اندر سے باہر نہیں جا سکتی اور باہر سے کوئی شے اندر نہیں آ سکتی۔ حصر عربی میں وہاں پر استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ کا بے شک یقیناً ارادہ ہی یہی ہے۔ تو اب کلمہ حصر انما یرید اللہ کا ارادہ۔ ارادے کی دو قسمیں ہیں عزیزان، ایک ارادہ تکوینی ہوتا ہے اور ایک ارادہ تشریع ہوتا ہے۔ یہاں پر کون سا ارادہ مراد ہے؟ یہاں پر ارادہ تکوینی مراد ہے، کیونکہ اگر ارادہ تشریع لیا جائے تو ارادہ تشریع تو ہم سے بھی مراد ہے۔ کیا اللہ نہیں چاہتا کہ ہم پاک رہیں؟ یقیناً خدا چاہتا ہے کہ ہم پاک رہیں، تو ارادہ تشریع میں تو تمام بشریت شامل ہے، جیسے قرآن یہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ کا ارادہ یہاں پر خلقت کا یہ ہے کہ سب کے سب عبادت گزار ہو جائے۔ اسی طرح سے طہارت کا بھی سب سے ارادہ رکھتا ہے، لیکن یہ ارادہ تشریع ہے وہ سب سے ہے، لیکن بطور خاص یہاں جب پیش کیا جا رہا ہے تو یہ ارادہ تکوینی مراد ہے۔ اس کے بعد یہ ارادہ کون سا ہے؟ آیا ارادہ دفعی ہے یا رفعی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اس حوالے سے رفع اور دفع کے بارے میں آپ نے فلسفے میں پڑھا ہوا ہے کہ رفع کہاں ہوتی ہے، دفع کہاں ہوتی ہے، یعنی اشکال رفعی ہے یا دفعی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جب ایک شے پہلے سے ہو اور اس شے کو اگر اٹھایا جائے تو اسے کہا جاتا ہے رفع، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک شے آ رہی ہو اور اسے روک دیا جائے اسے کہا جاتا ہے دفع۔ اب یہاں پر بھی ارادہ دفعی ہے۔ ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ رجس قریب آیا ہو اور اللہ نے اسے دور کر دیا ہو، نہیں، ارادہ دفعی یہ ہے کہ قریب آنے ہی نہیں دے گا۔ جس کی سادہ سی مثال لیں کہ اگر آپ گھر بناتے ہیں تو گھر کے اندر بعض چیزیں ایسی بھی استعمال کر لیتے ہیں، بناتے وقت کہتے ہیں کہ بعد میں اس کو صاف کر لیں گے، لیکن جب آپ مسجد بنا رہے ہوتے ہیں تو مسجد میں ایسا نہیں کرتے۔ آپ کا ارادہ دفعی وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے شروع ہی سے مسجد کو پاک و پاکیزہ ہی رکھا جائے گا، یہ نہیں کہ پہلے آپ نجس کر لیں اور پھر اس کے بعد پاک کریں۔ تو یہاں پر بھی ارادہ ہے، خدا کا ارادہ دفعی ہے، رفعی نہیں۔ دوسرا اس کے بعد یہاں پر ارادہ ازلی ہے، ابدی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہی ارادہ سازگار ہے کہ جو ابدی ہو ازلی ہو۔ بہرحال اسی طرح سے عنکم الرجس، یعنی آپ سے رجس کو دور کیا جائے۔ اب رجس کسے کہا جاتا ہے؟ رجس کو کلی طور پر جو بیان کیا گیا ہے، ہم اپنی زبان کے سہارا لیتے ہوئے کہیں گے ہر برائی کو رجس کہا جاتا ہے۔ جو بھی برائی ہے، چاہے وہ اعتقادی ہو، اخلاقی ہو، سماجی ہو، اجتماعی ہو، جتنی بھی ہے برائیاں وہ سب کے سب کیا ہے؟ وہ رجس ہے۔ لہذا یہاں پر مطلق استعمال ہوا ہے، ہر طرح کا رجس اہل بیت سے دور رکھا گیا ہے، کہ رجس کو دور رکھا جا رہا ہے، اہل بیت کو نہیں دور رکھا جا رہا۔ یہ پھر عنکم الرجس اہل البیت، یہاں بیت سے کیا مراد ہے؟ بیت سے مراد کیونکہ یہاں پر جو سلسلہ ہے وہ سارے تفاسیر کے گفتگو یہاں پر نہیں کرنا ہے، لیکن بیت آپ کے ذہن میں دوسری بیت سے مربوط ہے نا، بیت یہاں پر کون سا مراد ہے؟ تو بیت کی دو قسمیں ہیں، توجہ رہے، بیت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے بیت السکنہ، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے بیت الشرف۔ بیت السکنہ کیا ہوتا ہے؟ بیت السکنہ جس میں رہا جائے، ٹھیک ہے، جیسے کہ رہنے کی جگہ کو بیت السکنہ کہا جاتا ہے، تو جہاں رہا جائے۔ اب اس گھر میں جو بھی رہ رہا ہو،
چاہے آپ دیکھیں آپ بڑے ہیں ماشاءاللہ سے، آپ کا ڈرائیور ہے، آپ کا ملازم ہے، حتیٰ کہ آپ کا زو ہے، وہاں پہ پرندے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، حیوانات ہیں، وہ بھی آپ کے اسی گھر میں رہ رہے ہیں، یہ بیت السکنا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے ایک بیت الشرف۔ بیت الشرف کیا ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب کہا جائے، یوں سمجھیے کہ جب یہ کہا جائے کہ اس گھر کے سب پڑھے لکھے ہیں لوگ، تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ بیت السکنا مراد ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس گھر کا ملازم ممکن ہے کہ وہ انگوٹھا چھاپ ہو، تو کیا وہ بھی مراد ہو جائے گا؟ نہیں، بیت السکنا ہے۔ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس گھر کے سب پڑھے لکھے ہیں مراد ہیں، تو کیا ہے کہ بیت الشرف مراد ہے، جو اپنے شرف اور مقام اور منزلت کے حساب سے برابر ہوتے ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آیون یہاں پر جو مراد ہے وہ بیت السکنا مراد نہیں ہے، بلکہ بیت الشرف مراد ہے، یعنی جو شرف اور مقام کے اعتبار میں سب برابر ہیں، ان کی طہارت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ توجہ کریں آپ، سلامت رہیں، یعنی باقاعدہ طور پر ان کو طہارت کا یہ مقام بیان ان کا کیا جا رہا ہے۔ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اسی طرح کے جیسے کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ بار میں نے مختصر کر دیا۔ اب یہ ہے کہ جناب سیدہ، یہ طے ہے کہ پنجتن پاک ہی اس سے مراد ہے، حتیٰ کہ جو ازواج کے قائل ہیں کہ بیت میں شامل ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ یقیناً اس بات کا اعتراف کریں گے، کوئی ایپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ صرف ازواج ہیں اہل بیت، یعنی آل نہیں ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا۔ ذرا غور کریں، یعنی یہ سب مانتے ہیں کہ آل تو ہے ہی ہے، آیا ازواج ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ یعنی یہ کوئی نہیں کہے گا کہ جناب سیدہ اس میں ہے یا نہیں، آیت تطہیر میں امام حسن اور حسین اور امام علی علیہ السلام ہیں یا نہیں، اس میں کسی کو بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ آیا ازواج شامل ہیں یا نہیں ہیں، اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ کیونکہ یہ بیت الشرف مراد ہے، تو اب خاص طور پر دیکھیے کہ کیونکہ مقام کے اعتبار سے یہاں دیکھنا اصل مقصد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر نبی کا امام ہونا، توجہ ہے، نبی یا امام وہ عقلاً معصوم ہونا ان کے لیے شرط ہے۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے عقائد کی دنیا میں کہ کوئی غیر معصوم امام بن سکے یا نبی بن سکے، تو ان کی طہارت تو عقلی طور پر مسلم ہے، کیونکہ یہاں پر بی بی کے پاس ظاہری منصب امامت و رسالت نہیں ہے جو ایک پوسٹ ہے، لیکن کیونکہ نہیں ہے، اب یہاں پر مقصد یہ بتانا تھا کہ یہ صاحب ولایت بھی ہیں، صاحب طہارت بھی ہیں۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ پورا اہتمام بھی آپ دیکھیں، حدیث قصہ کا اہتمام کیا ہے، جناب سیدہ کو مرکزیت قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ فصاحت و بلاغت کا تقاضا کیا یہ تھا کہ معرف معرف سے عارف ہو، تو یہاں پہ یہ چیز واضح ہونی چاہیے تھی کہ عام طور پر پیغمبر سب سے زیادہ تھے اہم، لیکن کیونکہ وہ عقلاً معصوم ہیں، امام علی عقلاً معصوم ہیں، تو یہ پورا اہتمام در حقیقت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طہارت ہی کو بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور یہ ہے مقام جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا اس آیت تطہیر کے ضمن میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللہ